اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے کاموں میں لگ جاتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی ایسی ریزن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاپولر کر دیتا اس بندے. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور کیسے ہوئے؟ ایک وجہ، پہلی جو وجہ بنی، پہلی وجہ جو بڑی وجہ جو ہے وہ یہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خسرو کو، سپر پاور ایران جو ہے اسے آپ نے خط لکھا. ویسے بھی آپ نے بہت سے بادشاہوں کو خط لکھا تھا، اس کے ساتھ اسے بھی خط لکھ دیا اور خط میں لکھا کہ تو اسلام قبول کر. اب ذرا خط کی ذرا عبارت دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ لکھتے تھے حضور، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسرا. محمد مصطفیٰ کی طرف سے یہ خط ہے اور کسرا کی طرف. سلام اس پر کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی. یہ ہے سلام. اگر آپ کو آج بھی کسی نے مجھے پیج پہ پوچھا تھا فیس بک پہ کہ ہم سلام کر سکتے ہیں عیسائی کو یا وہ سلام کرے تو کیا کرے، تو یہ سلام علی من اتبع الہدی. غیر مسلم کو آپ یہ کہیں، اور اگر وہ آپ کو کہتا ہے السلام علیکم تو آپ صرف کہو گے وعلیکم. تو سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. سلام اس کے اوپر کہ جو جس نے ہدایت کی پیروی کی، جو ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر. اور آپ فرمانے لگے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. الی الناس کافۃ، میں تمام لوگوں کی طرف رسول بن کر آیا. اور سنو، فسلم، اسلام قبول کر تو سلامتی پا جائے گا، اور اگر تو نے انکار کر دیا تو پھر تمام تیری ساری قوم کا گناہ تیرے سر پہ. اب یہ خط کا پہنچنا تھا، پہلے تو اس نے خط پکڑنے سے انکار کر دیا، تکبر تھا. تو میرے نبی کا قاصد گیا تھا، اس نے فرمایا جاؤ اس کو دے کر آؤ. اور جب اس نے کہا کہ وہاں رکھ دو، کہا نہیں تیرے ہاتھ میں دوں گا میں، میرے نبی نے فرمایا ہے یہ پکڑو. وہ شجاع قاصد جو ہے وہ آگے بڑھے، خط دیا اسے. اور جب خط پڑھا، سیکھ پہلی بات ابھی بن محمد یہاں سے سٹارٹ ہوا تو غصے میں آ گیا. اچھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میری رعایا کا ایک جاہل آدمی اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھے، بس آگے چھوڑو، جاؤ فوراً سے جاؤ، گرفتار کر کے لاؤ، نہیں تو گردن اڑا کے سر لے آؤ کاٹ کے. پورے خط کو اسلام کی دعوت دی ہے مجھے، میری عوام میں ہوگا. قاصد وہاں سے جو ہے روانہ ہو گئے. خسرو پرویز کے تیز رفتار قاصد جو ہیں 1947 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے آ رہے. یمن پہنچے. ان کو یمن کیوں آئے؟ یہ یمن کیوں آئے؟ اس لیے کہ یمن جو تھا وہ مرکز تھا عرب کا، اور عرب جو تھے یہاں بیٹھتا تھا بازان نائب تھا، اور اس کے انڈر میں سارے عرب کے علاقے آتے تھے. تو یہاں سے پھر حکم جو ہے وہ آگے جاری ہوتا تھا. تو وہ قاصد چلتے ہوئے آئے. یمن پہ جب پہنچے تو رستے میں دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا یوں اور کچھ پڑھ رہا. سارے کھڑے ہوئے. قاصد کہنے لگا یہ کیا کر رہا ہے یہ بندہ، کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی. ان میں سے ایک بولا، یہ جو ایران سے آئے تھے نا، ان میں سے کہتا ہے یہ اگر جھکا یعنی رکوع میں گیا، پھر اٹھا، پھر جھکا یعنی سجدے میں گیا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ کیا کر رہا ہے. وہ کافی دیر کھڑے رہے. حضرت ویسے کرنی واقعی جھکے، رکوع کیا، رکوع سے اٹھے، پھر سجدے میں گئے. تو اب وہ ایک قاصد دوسرے سے کہتا، وہ جو ان کا سربراہ تھا، اسے کہنے لگا اگر میں تمہیں بتا دوں کہ یہ کس کا پیروکار ہے تو تم اس کی گردن تو نہیں اڑا دو گے. کہنے لگا بول تو سی، بتا یہ کیا کر رہا ہے. کہنے لگا یہ عبادت کر رہا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا پیروکار ہے. اس نے یوں تلوار نکالی. اب تلوار نکالی، قریب تھا کہ گردن جو ہے وہ کاٹ دیتا. تو حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آخری رکعت تھی، آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرا نا. حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اندر اثر تھا. آپ جس کو دیکھتے تھے نا وہ چیز وہی رک جاتی تھی، جس کو غصے سے آپ دیکھ لیتے. ایک مرتبہ آپ عبادت کر رہے تھے، ایک کتا جو ہے وہ کسی عورت کے پیچھے پھٹ گیا. وہ عورت بیچاری دوڑتی دوڑتی پناہ لینے کے لیے آپ کے قریب آ گئی. آپ نے یوں نظر بھر کے کتے کو دیکھا، وہیں رک گیا، واپس چلا گیا. اور ایک مرتبہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ بازار کے اندر، بازار میں کھجوریں بیچ رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے جہاں دوست ہوتے ہیں دشمن ہوتے ہیں، صدیق ہوتے ہیں زندیق ہوتا ہے، پھول ہوتا ہے کانٹا ہوتا ہے، یہ تو چلتا ہے نا سسٹم، دن ہے تو رات ہے. وہ ابن اخنس جو تھا نا کوتوال، یہ پولیس دانستہ طور پہ چھیڑتا تھا آپ کو. آیا کیا بیچ رہے ہو؟ وہ بلا وجہ نظر آ رہا ہے کیا بیچ رہے ہو. کھجوریں اٹھائیں، چبا کے تھوک دیا آپ کے منہ کے اوپر. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا. گھوڑے کے اوپر بیٹھا چلنے لگا تو آپ نے یوں گھورا
حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو گھورا تو گھوڑا مجال ہے کہ آگے ایک سٹیپ بھی لیا وہ گھوڑے نے. ایک دم سے آپ کو آواز آئی, آپ کی والدہ نے پکارا ویس. آپ نے یوں مڑ کے دیکھا, آپ کی نظر ہٹی تو وہ تو چل پایا, ورنہ وہ اتنی کوشش کر لی وہ چل ہی نہیں پا رہا تھا. تو حضرت, اور یہ بات یاد رکھیے گا, آپ کے اندر بھی یہ اثر پیدا ہو سکتا. میں آپ کو ایک مثال دوں, یہ جادوگر اور نظریں بد لگانے والے بندوں کے بارے میں پتا آپ کو کیا کرتے ہیں؟ میں بتاؤں, آپ ایسے قرآن پڑھتے رہا کریں, کوئی اثر نہیں ہوتا, نماز پڑھتے رہا کریں. یہ کیا کرتے ہیں, یہ 3 دن بھوکے رہتے ہیں. ہاں, 3 دن کمرے میں بند اور بھوکا رہنے کے بعد یہ آدمی یوں نظر بھر کے جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ چیز اڑ جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آپ میں اثر ہے. تو جب ایک برے آدمی میں اثر ہے تو آپ جب عبادت کریں گے تو آپ کی آنکھوں میں کیوں نہیں اثر آئے گا؟ میں نے دیکھا ہے, بڑے بڑے اولیاء کرام کو دیکھا, آخری عمر میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا, ان کی نظر میں بڑا اثر تھا. تو یہ عبادت کے ساتھ یہ پیدا ہو جاتا ہے. اور میرے نبی کی نظر میں بھی بڑا اثر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیر وہ آپ 3 مائل تک آگے تک جاتا تھا, آپ کا اثر تو بہت زیادہ. تو وہ آپ نے یوں دیکھا, جب اس نے تلوار اٹھائی آپ کا سر قلم کرنے کے لیے, آپ نے یوں دیکھا, تلوار وہاں روکی آئی. اب پتہ نہیں اس کی باڈی میں کیا اثر ہوا, پیاس لگی ہے کچھ. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے آپ نے پانی دودھ جو ہے وہ 2 پیالوں میں ڈالا, 2 پیالوں میں ڈال کے اسے دیا, دوسرے کو دیا, پھر گئے تو تیسرے کو بھی پیالہ دودھ کا دیا. اب وہ دودھ پینے لگے. تو جب پینے لگے تو یہ دیکھو, یہ صوفی یہی ہوتا, وہ وقت ضائع نہیں کرتا. پھر عبادت شروع, اللہ اکبر, نماز شروع کر دی. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو باقی 2 تھے انہوں نے یوں پیالے پھینکے اور ایک درہم پھینک دیا. یہ جس نے تلوار اٹھائی تھی نا, پتہ نہیں کیا اس پہ اثر ہوا, نیچے اترا گھوڑے سے, پیالہ رکھا اور اس کے اندر دینار رکھ دیا. دینار سونے کا ہوتا تھا, درہم چاندی کا ہوتا تھا. دینار رکھا اس کے اندر. آپ کو معلوم ہے کہ ان دونوں نے پیالے پھینکے ریت پر, انہوں نے پیالہ جا کے رکھا. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو, یہ جو تھا جس نے پیالہ رکھا, اسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا کر دی. تو لسنرز, خواتین و حضرات, ادب کو نہ چھوڑو اس دنیا کو. دنیا ترقی کرتی جائے گی. یہ چاند پہ تو پہنچ گئی ہے, انسان کے دل کے پت تک نہیں پہنچی. پاس جو بندہ بیٹھا اس تک نہیں پہنچ پائی. ادب بہت چیز ہوتی ہے. اس کو اسلام ایمان مل گیا. بابویا اس کا نام تھا, بابویا. تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں چھوڑ کر وہ بندے چلے گئے. ان کے محل میں جانا تھا. محل میں جب وہ پہنچے, محل میں جب پہنچتے ہیں